گلشن شاعری سے سفر کرتے ہوئے میدان خطابت کا سفر کرتے ہیں اور ملک ہندوستان کی قدیم شخصیت تک پہنچنے کی جسارت و جرات کرتے ہیں۔ عظیم المرتبہ رفیع الشان مفکر قوم ملت، ایک دینی و علمی درسگاہ کے بے مثل خطیب و ادیب، جن کا علمی خانوادے سے تعلق رہا ہے، جن کی آمد کے لیے ہم اور آپ آنکھیں اور پلکیں ہی نہیں بلکہ دل کا فرش بچھائے شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ عظیم شخصیت ممبر رسول پہ جلوہ افروز ہے۔ میری مراد حضرت مولانا محمد حبیب صاحب قاسمی، امام و خطیب جامع مسجد فتح پور ہیں، مسند صدارت پہ جلوہ افروز ہیں۔ ان چار مصروں کے ساتھ استقبال کرتا ہوں کہ بات الفاظ کے سانچے میں جو ڈھالی جائے، بات الفاظ کے سانچے میں جو ڈھالی جائے، پہلے وہ سنت و قرآن سے ملا لی جائے۔ ایک وہ تھے جو کعبے کی بنا ڈال گئے، ایک ہم ہیں کہ ایک مسجد نہ سنبھالی جائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، ایک تو یہ ہارن وغیرہ جو ایسے رکھے ہوئے ہیں، میری آواز مجھے نہیں سنائی دے رہی ہے۔ پہلے تو قاری صاحب اور یہ پڑھ رہے تھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بہت حساب سے رکھے جاتے ہیں، آواز پہلے تیز ہو وغیرہ نہیں ہوتا، مگر وہ ایسے حساب سے رکھے جاتے ہیں کہ آواز جو بات کہی جا رہی ہے وہ پوری سمجھ میں آ جائے۔ اب قاری صاحب سمجھ رہے ہوں گے یہ داد نہیں دے رہے، اور جب سمجھ میں نہ آئے تو داد کہاں سے دیں گے؟ سمجھ میں آئے گا تو کہیں گے سبحان اللہ۔ اس لیے تھوڑا اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ صرف آوازی ضروری نہیں کہ تیز ہو، آواز تیز نہ ہو مگر بات پوری سمجھ میں آئے تو آدمی کا جی خوش ہوتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ باہر گئے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتے اس کو ایمان عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتے اسے راندہ درگاہ کر دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ شیطان کون ہے؟ اسے تو معلم ملکوت کہتے ہیں، فرشتوں کا استاد تھا، ظاہر اللہ کے کتنا قریب رہا ہوگا، فرشتوں کا استاد تھا، لیکن مارا گیا اپنے گھمنڈ میں، اپنے غرور میں اور تکبر میں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جو مقام رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ طلبہ عزیز سے گزارش کی تشریف رکھیں۔ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، کسی کو استنجا کی عادت تو جائے گا بیچارہ استنجا کرے گا، پھر ابھی تو مولانا سلمان صاحب کو سننا ہے، سب کو آئیں گے واپس انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، مٹی سے بنایا، پھر آدم علیہ السلام سے سارے انسانوں کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام سارے انسانوں کے باپ، جب بنا لیا اللہ نے تو دیکھو فرشتوں سے اللہ نے کہا تھا سجدہ کرو آدم کا، اللہ نے کہا تو سجدے میں گر پڑے، لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کیا اور ان سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے لوگوں، اے فرشتوں،
میں زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے کہا اللہ آپ کیوں بنائیں گے؟ آپ کی عبادت کے لیے، آپ کی ثنا کے لیے، آپ کے ذکر کے لیے ہم کافی، ہم کر رہے ہیں. اللہ نے کہا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا. کیا معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود قرار دے دیا. نکل جائے راندے درگاہ ہے. کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا. اور فرشتے پھر اسی طرح مکرم ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کا حکم مان لیا. تو اصل چیز ہے اللہ کا حکم مان لینا، اس پر عمل کر لینا. اگر یہ شیطان بھی سجدہ کر لیتا تو یہ بھی فرشتوں کے ساتھ آئندہ بھی رہتا. مگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور غرور اور تکبر اللہ کو نہیں پسند، کہیں نہیں پسند. اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان نے کہا مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا. آگ جلتی ہے تو اس کی لپٹیں اوپر اٹھتی ہیں اور مٹی نیچے جاتی ہے. تو اس کو پیدا کیا مٹی سے. مٹی کو بلا آگ کیسے سزا کرے؟ میرا مقام بلند ہے، میں اوپر جانے والا ہوں اور مٹی نیچے جانے والی. اس لیے میں اپنے کمتر کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ شیطان نے عقل لڑائی تھی. اس کا تکبر، اس کا غرور اور گھمنڈ ایک ایک لفظ سے ظاہر ہو رہا ہے. کہا اچھا. اللہ نے کہا نکل جا. تو رجیم ہے، مردود ہمیشہ کے لیے. تو اللہ سے کہا تھا اللہ مجھے ڈھیل دے دیجیے، موقع دے دیجیے. بدماش کو سمجھ میں نہیں آیا کہ توبہ کر لیتا اور غرور. موقع دے دیجیے، ڈھیل دیجیے. میں آخر دن تک، قیامت تک، تاکہ میں آپ کے بندوں کو بہکا سکوں. اللہ نے کہا جا تجھے ڈھیل دیتا ہوں، لیکن میرے بندوں تیرا کوئی واہ نہیں چلے. جو میرے بندے ہوں، جو مجھے اللہ مانتے ہوں اور اسی پر ان کی زندگی گزرتی ہوگی، ان پر تیرا داؤں نہیں چلے. تو اب شیطان داؤں مار رہا ہے. اذان ہو رہی ہے، شیطان داؤں مارتا. ارے چلو کھیت کی طرف چلو، بازار کی طرف چلو، کہیں ناچ ہو رہا ہے وہاں چھڑاتا اس. شیطان داؤں مارتا، لیکن جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہاں پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور وہ مسجد کی طرف چلتا ہے. اللہ اسے قبول کر لیتے. اتنا ہی نہیں، ایک پہلی بات جو اللہ نے فرشتوں کے سامنے رکھا تھا، میں زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو اللہ کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ سب سے اعلیٰ ہے، سب کا مالک ہے. مشورہ لیا جاتا ہے وہاں پر جیسے بادشاہ وزیر سے مشورہ لیتا ہے. اس لیے اگر اس کی بات نہ مانی گئی تو یہ ہماری حکومت میں خلل ڈالے گا، یا
ہو سکتا ہے اس کی رائے میرے ذہن میں جو ہے اس سے اچھی ہو، اس لیے پوچھ لوں۔ یہ دونوں چیزیں ادھر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ تو ایسا ہے کہ وہ مشرق کی حاجت وہ سب کا خالق مالک ہے، اور اس کی نظر میں جب یہ دنیا نہیں بنی تو اللہ کے نظر کے سامنے ہم اور آپ ثابت ہیں۔ جب دنیا نہیں بنی تھی تب اللہ ہم کو اور آپ کو دیکھ رہا تھا، تو پھر کیا چیز اس سے چھپی ہو سکتی؟ ہاں، صرف مشورے کی شکل بنائی اللہ نے تاکہ ہم اور آپ مشورہ کرنے والے بنے۔ شکل بنائی، اللہ کو مشورے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ڈھیل دے دی۔ اب میں عرض کرتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکے آئے اللہ کے حکم سے، حضرت ہاجرہ کو اور چھوٹے اسماعیل کو وہاں چھوڑا جہاں خانہ کعبہ ہے۔ تھوڑا سا پانی اور مشق میں تھوڑی کھجوریں رکھ دی اور واپس جا رہے ہیں تو حضرت ہاجرہ آواز دیتی، اے ابراہیم، آپ مجھے تنہا کہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ اور جہاں اس کے علاوہ نہ کوئی انسان تھا، نہ آبادی تھی، نہ چرین پرند، ارے پرندے وہیں جائیں گے جہاں کھانا ملے گا، اور جہاں کوئی انسان آتا نہیں، کھانا چھوٹتا نہیں ہے، تو پرندوں کو کیا ملے گا؟ پرندے بھی نہیں تھے، پانی کا نام نشان نہیں تھا۔ پھر اب ہو گیا وہ زمین تھی، ان کو چھوڑ کر چل دیے، بار بار آواز دی، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اللہ کا چھوڑائیے، پیچھے مڑ کر دیکھتے تو ہو سکتا ہے بیوی کے ماں پر یا اولاد کے ماں پر آگے آ جاتی، دل میں کچھ اور خیال آتا، لیکن نہیں دیکھا، اللہ کا حکم تھا وہ پورا کر۔ پھر حضرت ہاجرہ پیغمبر کی بیوی وہ کہتی ہیں، کیا اللہ کا آپ کو حکم ہے؟ سمجھ گئے؟ تو منہ نہیں گھمایا پیچھے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں ہاں اللہ کا۔ تو حضرت حاجرہ کہتی چاہیے، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم تم رہو گے تو اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، نہ رہو گے تو وہی اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ تمہارے بس میں نہیں ہے، سب اللہ کے اختیار میں۔ حضرت ابراہیم چلے گئے، کھجوریں کب تک؟ پانی کی ضرورت، پانی کا نشان نہیں۔ حضرت ہاجرہ چڑھتے کوہ صفا، پاس پہاڑی ہے، کعبہ ہر طرف پہاڑی ہے، کعبہ بہت گہرائی نیچے، تب کعبہ نہیں تھا۔ جب حضرت ہاجرہ یہاں چھوڑا گیا، کعبہ کا نشان نہیں تھا، طوفان نوح میں مٹ چکا تھا۔ پھر صفا پہاڑی پر بیٹے کو دیکھا، پھر پانی کی تلاش میں وہ دوڑی، تھوڑی دیر ایسی تھی جہاں اسماعیل نظر نہیں آ رہے تھے، تو حضرت ہاجرہ تیز قدموں سے چلنے لگی۔ پھر جب نظر آئے پھر آرام سے چلنے لگی، اور مروہ پر گئی، مروہ سے پھر چلی، وہی
اسی طرح سفر پر آئی اور بیچ میں بیٹوں کو دیکھتی تھی، سچ کر لگائی، پھر اس کے بعد دوڑتی آئی بیٹے کے پاس، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ریڑیاں رگڑ رہے تھے اور پانی زمین سے ابل رہا۔ حضرت حاجرہ بیٹھ گئی، مٹی کنکر جمع کر کے اس کو باندھنے لگی کہ رک جائے، اور زبان سے نکل رہا زم 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 زم، رک جائے۔ وہی زمزم جو آج ہم سب احترام کے ساتھ پیتے۔ حضرت حاجرہ کو اللہ تعالیٰ نے انتظام دیا، پھر وہ تفصیلات وہ نہیں عرض کرنا، میں جو بتانا چاہتا۔ حضرت اسماعیل بڑے ہوئے، اس کے بعد آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو حکم ہو گیا کہ بیٹے کو اللہ کے راہ میں ذبح کر۔ اللہ کے حکم پر بہت سارے اونٹ جمع کی، لیکن ہر بار خواب میں یہ آتا بیٹے کو ذبح کرو، اکلوتا بیٹا تو اللہ کے راستے میں ذبح کرنا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹے بیٹے سے کہا، بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اسماعیل کہتے ہیں، اے ابا جان، جو آپ کا حکم آپ کو ہوا ہے وہ کر گزری، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ چھوٹے سے ان کو کسی نے سکھا دیا، یہ کہتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے اچھا چلو، چھری لے لی، رسی لے لی، گھر سے نکل پڑے اور اسماعیل کو لے۔ ادھر شیطان آیا حضرت حاجرہ کے پاس اور ان سے کہنے لگا کہ ابراہیم تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے تو کہا نہ یقین ہو تو باہر نکل کر دیکھ لو، چھری اور رسی بغل میں دبی۔ تو حضرت حاجرہ کہتی مردود شیطان، تو نبی کی بیوی کو بے پردہ کرنا چاہتا ہے، نکالنا چاہتا ہے باہر۔ میں سمجھ گیا تو شیطان بھاگ جائے۔ جب یہاں نئی چال چلی، اس کی کامیاب نہیں ہوئی، تو پہنچا حضرت اسماعیل کے بعد جو قربان گاہ کی طرف لے جائے جا رہے ہیں۔ راستے میں کہا دیکھو یہ تم کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، قتل کریں گے۔ حضرت اسماعیل سمجھے، ایک پتھر اٹھا کے مارا، پھر چلتے رہے، پھر شیطان نے مارا، پھر پتھر مارا، پھر میں آیا تو پھر پتھر مارا، تیسرے پتھر میں اس کا کام ہو گیا۔ الحمدللہ آج حاجی جب جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تو مینا میں جب کنکری مارتے، یہ 3 جگہ ہیں جہاں کنکری ماری جاتی ہے، رجب الشیطان اور رضا الرحمن۔ شیطان کو مردود کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں کنکری مار رہا ہوں۔ یہ 3 وہ چیزیں ہم اندازہ کریں۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل نے حضرت حاجرہ کس طرح اللہ رب العزت کی فرما برداری اور اطاعت کی۔ بس اللہ کا بھروسہ ہے، توکل ہے، مرو یا زندہ رہو، موت اور زندگی اور سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں، اور ہم
ذرا سی بات ہو جائے الجھ جاتے ہیں. ایک منزل آتی ہے ایمان کا دامن چھوڑ دیتے ہیں, کفر اختیار کرتے ہیں. ہم جانتے بھی نہیں کفر کیا چیز ہے. کون کون کلمات ایسے ہیں اگر زبان سے کہہ دیں تو آدمی کافر ہو جاتا ہے. رمضان کا مہینہ ہے, کوئی روزہ ہو, ارے کہیں روزہ تو روزہ ہی ہے, ہم تو چند دن گئے. اگر کوئی آدمی اس طرح سے جواب دیتا ہے کافر ہو جائے. رمضان کا روزے کا اس میں مذاق اڑایا. نماز کے لیے بیٹھے ہیں, نہیں جا رہے نماز کے لیے, اذان ہو رہی. اگر کوئی ہے کہتے ہیں نماز پڑھنے چلو, اگر کہہ دیا نہیں جائیں گے کافر ہو جائے گا. ایمان سلامت نہیں رہے. تو اس کے بعد پھر کیسے ہم مومن اور کیسے ہم مسلمان. بلکہ اس سے آگے کی بات بتا دو. نماز کے بارے میں ایک جگہ ارشاد ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو مکہ میں بھی اور مدینے میں بھی سب لوگ کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. ارے بولو کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. بیت المقدس کے مسجد اقصی کے نماز رک کر کے نماز پڑھتے. حضور بھی سب پڑھتے تھے. جہاں غاصب یہودیوں نے جس کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے اور اس کی آزادی کی, مسلمان ہم نے جان کی بازی لگائے ہوئے اور جہاد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کو اور مجاہدین کو فتح عطا فرمائے اور بیت المقدس کو آزاد. مدینے میں آنے کے بعد مکے میں تو حضور اس طرح کرتے مکے سے اتر کی طرف بیت المقدس تو حضور کعبے کے دক্ষن طرف کھڑا ہو کے نماز پڑھتے تھے تاکہ کعبہ سامنے ہو اور بیت المقدس بھی سامنے ہو, دونوں سامنے ہو. اس طرح پڑھتے تھے. لیکن جب مدینے تشریف لے آئے اب یہ چیز ممکن نہیں. تو اللہ کا حکم تو کعبے کی طرف ابھی نہیں گئے. یہ چاہتا تھا بیت المقدس کی طرف نماز ہو کر کے پڑھتے. حضور کا جی چاہتا تھا کہ خانہ کعبہ کی طرف پڑھے مگر اللہ کا حکم نہیں تھا. بیت المقدس کا اس لیے ادھر پڑھتے. نبی بھی اللہ کے حکم کے تابع. ہماری تمہاری کیا حیثیت. پھر اللہ کا حکم آ گیا, قبلہ بدل دیا گیا, خانہ کعبہ کو قبلہ کر دیا. بلکہ یہ جگہ حکم جب پہنچا تو نماز ہو رہی, نماز میں ان کو حکم ملا تو گھوم گئے خانہ کعبہ کی طرف. آج بھی وہ مسجد ہے قبلتین کہلاتی ہے, دو قبلے والی. ایک پہلی محراب پیچھے کی طرف بنی ہوئی ہے. آج جو نماز ہوتی ہے وہ محراب اطاعت کا جذبہ. اگر نماز میں اللہ کو آ گیا ہے تو اللہ کا حکم پورا کیا جائے گا. ہماری خواہش نہیں چلے گی, اللہ کا حکم چلے گا. آپ خانہ کعبہ قبلہ ہو گیا, ہمیں آخر کر رہا ہوں. آپ اکتائیے گا نہیں, بہترین ابھی آپ کو سننا ہے بیان انشاءاللہ. لیکن جب آیا ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر کچھ کہنا ہے انشاءاللہ. سب لوگ نے بولیے خانہ کعبہ قبلہ بنا دیا گیا. اب نماز ادھر ہونے لگی.
جو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہوئے ان کا انتقال ہو چکا، وہ پریشان ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ ہمارے اعزا اقربا ہمارے گھر والے نماز ادھر پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف، ان کا انتقال ہو، حکم آ گیا خانہ کعبہ کا، کیا ہمارے ان عزیزوں کی نمازیں ضائع چلی گئی؟ کیا ہمارے ان عزیزوں کی نمازیں ضائع چلی گئی، بیکار ہو گئی؟ سوال کس چیز کا ہے؟ نماز کا ہے کہ ان کی نمازیں ضائع چلی گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ ایسا نہیں ہے، غور سے سن لینا، شاید ہو سکتا ہے یہ چیز پہلی بار آپ کے کانوں میں آ رہی ہے۔ اللہ کلام پاک، اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت مہربان ہے، نرمی کرنے والا ہے۔ سوال کا ہے گا، ارے بولو سوال کس چیز کا تھا؟ نماز کا۔ کیا ہمارے ان عزیزوں کی، رشتہ داروں کی نمازیں ضائع ہو گئی جو بیت المقدس کی طرف پڑھتے تھے؟ اب ہم سب کعبے کی طرف پڑھ رہے ہیں، تو کیا ان کی نمازیں بیکار ہو؟ یہ سوال تھا، اور جواب میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرتے ہیں۔ سوال نماز کا، اور جواب میں اللہ نے ایمان فرمایا۔ کیا پتا چلا؟ نماز ایمان ہے، نماز ایمان ہے۔ میں نہیں کہتا، سات آسمانوں سے ہمارا رب کہہ رہا ہے نماز ایمان ہے۔ تو جہاں نماز ہے وہاں ایمان ہے، اور جہاں نماز نہیں ہے وہاں کیا ہے؟ آپ فیصلہ کریں، میں نہیں کہتا ہوں، آپ جانیں، اللہ کی بات ہے۔ میں نے آپ کو بتا دی۔ آخری ایک بات آپ سے پوچھ لیتا ہوں، میں آج کہوں اس سے پہلے دھمسڑ کوئی دوسرے ملک میں نہیں ہے، یہی ہے، فتح پور سے قریب ہے، سب ہمارے اپنے جانتا ہوں، پوچھتا ہوں، اور جلسے میں بھی آیا ہوں۔ اتنے سالوں سے آپ جلسہ کرتے ہیں، آپ نے کوئی تبدیلی دیکھی اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں؟ تو آپ کیسے گئے کہ ہاں ہمیں جلسے کرائے دے، اس سے اتنا انقلاب آیا اور یہ تبدیلی آئی، مسلمان یوں بدل گئے؟ اگر تبدیلی نہیں آئی، سبق نہیں لیتے تو جلسے کرانے کا کوئی حاصل نہیں۔ اس لیے جلسہ سننے آئے تو طے کر کے آئے، انشاءاللہ جو ہم سنیں گے اس پر عمل کریں، تب تو انشاءاللہ جلسہ کرنا، کرانا، آپ کا آنا اور سننا سب انشاءاللہ کامیاب ہے، سب کامیاب رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دیا موقع، ماشاءاللہ۔ ابھی ہمارے قاری صاحب حضرات تو بہت عمدہ آواز میں عمدہ کلام آپ کو سنا رہے تھے، لیکن وہ لوگ بات وہی کہتے ہیں جو عالم تقریر کہتا ہے، ہم تو بات عالم پھیلا کے کہتا ہے، وہ سمیٹ کر کہہ دیتے ہیں۔ بس ایک بات ہے کہ ہمارے شاعر آپ کو خوش کر دیتے ہیں، اور ہم جب بیٹھتے ہیں تو آپ کو جھنجھوڑ دیتے ہیں، اتنا فرق ضرور ہے۔ تو اس لیے عورت اس سوتے ہوئے دل کو
جی جوڑا نہ جائے تو یہ قوم بیدار بھی نہیں ہوگی. اس لیے آپ تیار ہو, انشاءاللہ جو سنیں گے عمل کریں گے اس پر. ارے جو سن رہے ہیں عمل کریں گے انشاءاللہ. ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.